بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر قبیلہ بنی ضم الحمار کا ایک شخص دمشق آئے گا، وہ اور اس کے ساتھی اس طرح قتل ہوں گے جیسے کوئی قتل نہ ہوا ہوگا، اور یہی اس آیت کا اشارہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا پھر گروہ نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ ان پر واقع ہو کہ وہ اس بڑے دن کو دیکھیں گے۔ سورہ مریم 27۔ سفیانی اور اس کے ساتھی خروج کریں گے اور ان کا مقصد اولاد رسول اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہ ایک لشکر کوفہ کی طرف بھیجے گا جو شیعوں میں سے کچھ کو قتل کرے گا اور کچھ کو سولی دے گا، اور ایک پرچم خراسان کی طرف سے آئے گا اور اس پرچم والے دوسرے ساحل پر پڑاؤ ڈالیں گے، اور شیعوں میں سے کمزور شخص سفیانی کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خروج کرے گا اور کوفہ کی پشت پر اس سے جنگ کر کے مغلوب ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا۔ پھر سفیانی ایک دوسرا لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا اور مہدی علیہ السلام و منصور نکل جائیں گے اور لشکر سادات کے ہر چھوٹے بڑے کو قید کر دے گا، اور وقت ایک لشکر دونوں شخصوں مہدی اور منصور کی تلاش میں روانہ ہوگا، اور مہدی سنت موسیٰ کے مطابق مدینہ سے ہراساں ہو کر نکلے گا اور اسی حال میں مکہ میں وارد ہوگا، اور وہ لشکر بھی اس کے تعاقب میں ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ و مدینہ کے درمیان واقع بیابان مقام بیضا پر پہنچے گا تو سارے فوجی زمین میں دھنس کر ہلاک ہو جائیں گے، فقط ایک شخص زندہ بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لے کر جائے گا۔ پھر قائم علیہ السلام رکنوں مقام کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور اس کا وزیر اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ پلٹے گا اور لوگوں سے خطاب کرے گا کہ اے لوگو، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم آل محمد پر ظلم کیا اور ہمارے حق کو چھین لیا، اللہ ہمیں ان پر کامیاب کرے۔ جو اللہ کے بارے میں کوئی بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں اللہ کے نزدیک تر ہوں، اور جو آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں سب کی نسبت آدم سے نزدیک تر ہوں، اور جو نوح کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں نوح سے نزدیک تر ہوں، اور جو ابراہیم کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر ہوں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں سب کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک تر ہوں، اور جو ہم سے انبیاء کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ ہم انبیاء کے نزدیک تر ہیں، اور جو کتاب خدا کے بارے میں ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ کتاب خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہم ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہر مسلمان گواہی دے گا کہ ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں نکالا گیا اور ہم پر تعدی کی گئی، ہمیں ہمارے وطن سے، ہمارے مال سے اور ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آج ہم اللہ سے نصرت کے طلبگار ہیں اور ہر مسلمان سے مدد چاہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت 313 اشخاص جن میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، یہ سب فصل خزاں کے لقاح ابر کی طرح غیر موسم حج میں مکے میں جمع ہو جائیں گے، یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اسی کو پروردگار عالم نے فرمایا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس وقت اولاد رسول میں سے ایک شخص کہے گا کہ اس شہر مکہ کے لوگ ظالم ہیں۔ پھر وہ 313 اشخاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ
ان کا پرچم اور ان کا اسلحہ قائم علیہ السلام کے پاس دیکھ کر رکن و مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے اور پھر سب شہر مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور اس کا وزیر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت ایک منادی آسمان سے اس کا نام لے کر آواز دے گا اور اس کے ظہور کی اطلاع دے گا۔ اس آواز کو دنیا کے سارے لوگ سنیں گے۔ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اگر یہ بات تمہارے لیے مشتبہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ، ان کا پرچم، ان کا اسلحہ اور نفس زکیہ جو اولاد حسین سے ہے، یہ تمہارے لیے مشتبہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی مشتبہ ہو جائے تو وہ آسمانی آواز تمہارے لیے مشتبہ نہ ہوگی جس میں اس کا نام لے کر ظہور کی خبر دی جائے گی۔ پھر جابر جعفری سے اشارہ فرمایا کہ خبردار، سادات میں سے معدود چند لوگ مدعی ہوں گے، ان کی طرف اعتنا نہ کرنا، اس لیے کہ محمد و علی علیہ السلام کی حکومت ایک بار ہے اور ان کے غیروں کی حکومت بارہا ہے، لہٰذا گھر بیٹھو اور ان دعوے داروں میں سے کسی کی پیروی نہ کرو، یہاں تک کہ اولاد حسین علیہ السلام میں سے ایک مرد کو دیکھو جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ، پرچم اور اسلحہ ہے، اس لیے کہ وہ عہد نامہ علی ابن الحسین تک پہنچا اور ان کے بعد محمد بن علی خود اپنی طرف اشارہ کیا تک پہنچا۔ اس کے بعد جو خدا چاہے کرے گا۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہو اور اشخاص مذکورہ مدعیان سے بچتے رہو۔ تو جب خاندان رسول سے ایک شخص 313 اشخاص کے ساتھ خروج کرے، اس کے پاس رسول کا پرچم بھی ہو اور مدینہ کا قصد کرے، یہاں تک کہ جب مقام بیضا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام سے گزرے تو کہے کہ یہ اس قوم کی جگہ ہے جو اللہ کے حکم سے دھنسنے والی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو کیا وہ لوگ جو مکر سے گناہ کرتے تھے انہیں اطمینان ہو گیا ہے اور خائف نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جس کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا انہیں مشغولیت کی حالت میں عذاب الہی گرفتار کرے تو وہ لوگ اسے زیر نہیں کر سکتے۔ سورہ نحل آیت 45 تا 46۔ پھر جب وہ مدینہ پہنچے گا تو محمد بن شجری کو یوسف کی طرح زندان سے نکالے گا، پھر کوفہ آئے گا اور ایک طویل مدت تک وہاں قیام کرے گا، اس کے بعد وہ حکم خدا سے کوفہ پر غالب آئے گا، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذرا پہنچے گا، دمشق کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس وقت سفیانی وادی رملہ میں ہوگا، پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور وہ تبدیلی کا دن ہوگا، اس لیے کہ شیعان آل محمد میں سے جو سفیانی کے ساتھ ہوں گے وہ قائم کے ساتھیوں سے ملحق ہوں گے، اور دوستان آل ابو سفیان جو قائم کے ساتھ ہوں گے وہ سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص اپنے حقیقی پرچم کے زیر سایہ چلا جائے گا اور وہ تبدیلی کا دن ہوگا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس دن سفیانی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ قتل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص بھی زندہ نہ بچے گا اور ان کی خبر لی جا سکے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جو اس دن قبیلہ کلب کے مال غنیمت کے حصہ نہ لے سکے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد